پھر رسالت مآب جب مکہ میں پہنچ گئے اور رسالت مآب نے مکہ میں اعلان نبوت کر دیا، تو اب یہاں پر آپ کو تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی میں اسرائیلی سند آپ کو دکھانے لگتا ہوں، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب کے اوپر ایک بچپن میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پھر رسالت مآب کو جب اعلان نبوت کر دیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد رسالت مآب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں رسول زخمی ہوئے، لہو سے بھرے ہوئے رسول گھر آئے، اور یہاں پر آ کے مسلمانوں نے کیونکہ وہی اسرائیلی روایات یہاں پر پہنچی تو تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ نہیں نبی پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ جبریل امین نے آ کے سینے کا آپریشن کیا۔ اب یہ روایت اتنی لمبی روایت ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات یہودی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے جو اسلام کے دامن میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی آج بھی اسلام کے دامن میں، آج بھی اسے صحیح سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور صحیح سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب گھر سے نکلے ہوئے تھے، رسول جا رہے تھے اور جبریل نے آ کے رسول کو پروں میں لیا، دبوچا، زمین پہ پھینکا اور سینے کو پھاڑا۔ اور یہاں پر ایک صحابی انس بن مالک کہتا ہے، اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود نبی کے سینے میں ٹانکوں کے نشان دیکھے، سینے کو چیرا گیا۔ اور اس سے آگے دیکھیے گا آپ کو روایت کا، یہ اتنی توہین والی روایت ہے لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے ہاں نبی یہ ہو، جن کی ہاں عزت رسول کا معیار یہ ہو کہ سینے کا آپریشن کیا گیا اور معاذ اللہ ایک سیاہی کو باہر نکالا گیا، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے، جبریل نے آ کے اس کو نکال کے سینے کو جکڑا، بند کیا۔ رسول ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، رسول گھر آئے، جناب خدیجہ نے دیکھا کپڑے لہو سے بھرے ہوئے اور پورے کے پورے دامن کے اوپر لہو اور مٹی۔ اے میرے سردار کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا مجھے ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے میرا سینہ چاٹ لیا۔ اور جناب خدیجہ جاتی ہیں، اب یہ دیکھیے گا یہودی روایت کا مطلب، ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں جو یہودی کتابوں کا عالم ہے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کی تمام نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اسے نبوت مل گئی ہے۔ اب یہ اسرائیلی روایت تھی کہ ورقہ بن نوفل کا نام یہاں پر لکھو تاکہ مسلمانوں کے سر کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے کہ تمہارے نبی کی نبوت کی گواہی یہودیوں نے دی تھی۔ یہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ کہ ابو طالب سے روایت نہیں لی، کیا بات ہے، ورقہ بن نوفل سے لے لی، اس سے روایت لے لی کہ جو اسلام میں تھا ہی نہیں، اسے آسمانی کتابوں کا عالم سمجھ کے کہہ دیا، اور جس کے لفظ آیتیں بن کے اترتے